سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، وإنك قاضي الحاجات، وإنك لقد جعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد، والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ، نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین، صلوات وسیعہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صلوات۔ یا لسان اللہ، حضرین تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند، صلوات۔ 1444 ہجری شب دوم جمادی الثانی کی آج شہادت بی بی سیدہ کے سلسلے میں برپا خمسہ مجالس کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے عظمت فاطمہ الزہرا، صلوات اللہ۔ کرام، جیسا کہ عرض کیا پچھلی تقریر میں کہ آپ اور ہم کتنی ہی کوشش کر لیں ان کے مقام و مرتبے کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تمہید کے طور پہ چند جملے، کیونکہ ہمارے چاہے پاکستان ہو چاہے یو کے ہو، عام طور پر مزاج بن چکا ہے کہ جب خطیب ممبر پر آ جاتا ہے تو لوگ اس وقت پہنچتے ہیں اندازے سے کہ یہ وقت ہمارا جانے کا ہے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ کچھ گفتگو اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اگر وہ حصہ رہ جائے سماعت سے تو پھر آگے کی بات ذرا سی
یا تو یہ ہوگا کہ انسان تھوڑا سا جدوجہد کرے گا اس بات تک پہنچنے کی۔ تو تمہید کے طور پہ چند جملے، اس سے پہلے ایک گزارش روزانہ کی طرح کہ جو نوجوان ہیں اور طاقت رکھتے ہیں، مولا نے قوت عطا کی ہے، تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کی رونق میں اضافہ ہو۔ تھوڑا سا زحمت فرما کے، شرعی عذر نہ ہو تو زحمت فرما کے، جو نوجوان ہیں وہ بھی، اور اگر کوئی بزرگ اپنے آپ کو نوجوان سمجھ رہا ہے تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا قریب آ محمد و آل محمد صلوات۔ بیٹا آ گیا جس کو محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مومنین کرام، یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جس کا قصیدہ رسول اللہ آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں گے، جس کی مدحت نبوت اور رسالت مل کے کرے اسے سیدہ کہا جاتا۔ ہم کیا مدحت کریں گے؟ ہم تو سنی سنائی باتیں جو رسول سے اور ائمہ سے فضائل سنے وہی دہرانے آئے ہیں، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ ایک بات دیکھیے، فضائل عام طور پر عالم اسلام میں، اب یہ بڑا لطیف نکتہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا تو آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ فضائل اس کے بیان کیے جاتے ہیں جو نگاہوں کے سامنے ہو۔ رسول اللہ کے فضائل بیان ہوں گے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، ریش مبارک کیسی تھی، زلف مبارک کیسی تھی، چادر کیسی تھی، جنگ میں کیسے پیش آتے تھے، دشمنوں سے کیسا رویہ تھا، دوستوں سے کیسا رویہ تھا، بولتے تھے تو کس طرح اپنے لبوں کو حرکت دیا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے تو وہ جگہ مہک کیسے جاتی تھی۔ یہ فضائل اور شمائل ہیں۔ آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، چہرہ دن کے وقت کیسا نظر آتا تھا، شب میں کیسے نظر آتا تھا۔ یہ فضائل اس کے ہیں جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی فضیلت کہ فلاں جنگ میں یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا۔ مثلا اب دیکھیے رسول اللہ کے فضائل کا معاملہ ہوا، ایک بار گفتگو چھڑ گئی کہ رسول اللہ کے چہرے سے کتنا نور ساطع ہوتا تھا۔ تمہید میں عرض کر رہا ہوں، گفتگو یہ ہوئی رسول کے چہرے سے کتنا نور ساطع ہوتا تھا۔ جب یہ گفتگو ہونے لگی تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ رسول کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا، توجہ کیجئے گا، کہ ایک دن میری سوئی رات میں گھر پہ گر گئی، وہ سوئی نہیں مل رہی تھی، اتنے میں دروازے سے رسول آئے، آپ کے چہرے کی روشنی میں میں نے سوئی ڈھونڈ لی۔ توجہ کیجئے، سرکار رسول اللہ کے فضائل ہیں، اس پہ بھی بولیے، اس پہ بھی اپنے ہونے کا احساس دلائیے تاکہ میں اس سے آگے کی بات آپ کو سنا سکوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے، اندھیرا تھا، سوئی نہیں مل رہی تھی، ان کے چہرے کا نور جیسے ہی گھر میں آئے ایسا چمکا کہ سوئی مل گئی۔ یہ ہے نور۔ اچھا ہاتھوں میں کتنا نور تھا، ہاتھوں میں کتنا نور تھا۔ ایک بار دو صحابی آئے، بہت رات ہو گئی تھی، گھر جانے لگے، اپنے باہر نکلے، ایک دم سے کہنے لگے یا رسول اللہ باہر تو بہت اندھیرا ہے۔ اچھا عرب میں اگر چاند آسمان پہ نہ ہو تو کچھ راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا کچھ نہیں نظر آ رہا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں نظر آ رہا۔ رسول اللہ نے ایک چھڑی لی اور اپنے ہاتھ میں تھام کے اس کو تھما دی صحابی کو۔ جیسے ہی اس نے چھڑی ہاتھ میں لی، چھڑی رسول کے ہاتھ سے لگ کے روشن ہو گئی۔ توجہ کیجئے گا، چھڑی روشن ہوئی، وہ صحابی، دونوں صحابی چھڑی کی روشنی میں چلنے لگے۔ اب توجہ کیجئے گا، آگے جو میں سنانے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا۔ دونوں صحابی اس چھڑی کی روشنی میں چلنے لگے جو رسول کے ہاتھ سے مس ہو کر آئی تھی۔
تھوڑا آگے گئے تو دونوں کا راستہ الگ الگ تھا، چھڑی ایک تھی، توجہ، چھڑی ایک، دونوں کا راستہ الگ۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ایک اور چھڑی اٹھائی صحابی نے، اس پرانی چھڑی سے مس کی، یہ بھی روشن ہو گئی، یہ بھی روشن، وہ بھی روشن، وہ اپنے گھر، وہ اپنے گھر۔ وہاں جانے کے بعد اب چھڑی کا نور رک گیا ہو تو رک گیا ہو، یہ الگ بات ہے۔ اتنا نور رسول کے ہاتھ سے مس ہوئی چھڑی میں ہے کہ اندھیری رات میں صحابیوں کو راستہ مل جاتا ہے، تو رسول کا خود کا نور کتنا ہوگا؟ کچھ کہہ رہا ہوں، رسول کا نور کتنا ہوگا جب ان کے ہاتھ سے مس ہوئی اشیاء کا نور اتنا ہے۔ آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب ہم نے خمسہ پڑھنے کے لیے بلایا ہے جناب سیدہ پر، آپ رسول اللہ کے چہرے کے نور کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے اس بی بی کے چہرے کے نور کا ذکر کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہید رسول کے نور سے کی جائے۔ تو دیکھیے رسول اللہ تو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، تو فضائل پڑھتے جائیں گے۔ اس بی بی کے فضائل کیسے دنیا کے سامنے آئے جو بی بی رہتی ہی نقاب میں ہو؟ توجہ کیجئے گا، جو بی بی حجاب میں رہتی ہو اس کے فضائل کیسے دنیا کے سامنے آئیں گے؟ سرکار کے فضائل پڑھنے کے لیے اصحاب موجود تھے، توجہ کیجئے گا، تو پھر ضروری تھا اس بی بی کے فضائل جس کو دنیا نے نہ دیکھا اس کو پڑھنے کے لیے کوئی موجود ہو۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، سرکار کے فضائل پڑھنے کے لیے اللہ نے اور لوگوں کا انتخاب کیا، زہرا کے فضائل پڑھنے کے لیے لسان اللہ کا انتخاب کیا۔ چشمے نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر ہو گئی، چند لفظوں میں ڈل کے آیا ہے تطہیر بن گئی۔ محمد اب اس کا نور آپ مجھے بتا دیں، ان کے فضائل پڑھنے کے لیے اللہ نے لوگوں کو رکھا، اور زہرا کے فضائل پڑھنے کے لیے نبی اور امام کو رکھا۔ اب جس کے فضائل نبی اور امام مل کر پڑھیں، دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا موضوع ابھی جناب سیدہ کے اسماء گرامی القاب نہیں ہے، میرا موضوع الگ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے کل بھی پڑھی تھی، تھوڑا سا ذکر کیا تھا، رک گیا تھا، بات آج مکمل کروں گا، لیکن یہاں پہ بات کہہ کے جاؤں۔ رسول کا نور بتا دیا کیسا تھا کہ ام المومنین سوئی ڈھونڈ لیتی تھی، اصحاب کے ہاتھ میں اگر چھڑی مس کر دی تو وہ روشن ہو جاتی تھی۔ سرکار آپ نے جملہ بہت ہلکے سے سنا، مجھے اس سے زیادہ امید تھی۔ موسیٰ کا عیسیٰ کا ہاتھ روشن ہوا کرتا تھا، سرکار کا ہاتھ نہیں، اگر کسی چھڑی کو مس کر دیں تو وہ روشن ہو جائے۔ توجہ ہے، سرکار اگر کسی چھڑی کو مس کر دیں تو وہ روشن ہو جائے۔ بات پہنچ گئی؟ تو اب شہزادی کا نور پڑھنا، اس کا مطلب کتنا نور ہوگا رسول خدا کے چہرے میں کہ جس کے ہاتھوں کے نور سے لکڑی روشن ہو جائے، اس کے چہرے کا توجہ جو ہے اپنے ہونے کا احساس دلائے، اس کے چہرے کا نور کیا ہوگا؟ اور جب اس کے چہرے کا نور ایسا ہے کہ جس کے چہرے کے نور میں سوئیاں ڈھونڈ لی جائیں، کیا کسی کا نور اس سے افضل ہوگا؟ اور ایسا ہو سکتا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور شے کا نور نظر آ جائے؟ تو اب جملہ سنیے، کسی نے امام سے پوچھا، امام جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے امام مسکرائے، کہنے لگے اس لیے زہرا کہا جاتا ہے، جب سیدہ فجر کے وقت مصلی پر آتی تھی تو مدینے کے در و دیوار آپ کے نور سے زرد ہو جایا کرتے تھے۔ بھائی ہلکے تو سنا پیچھے والے، جب سیدہ مصلی پہ آ رہی ہے فجر میں تو کیا ہو رہا ہے؟ مدینے کے در و دیوار، خالی گھر کے نہیں، پورے مدینے کے شہر علم کے در و دیوار زرد ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب زرد ہوتے تھے مدینے کے در و دیوار تو صحابہ کے بچے پوچھا کرتے تھے، ابھی تو سورج نہیں نکلا، یہ در و دیوار پہ روشنی کیسی ہے؟
سب پریشان ہوتے جب نور نظر آیا کہ در و دیوار پہ روشنی کیسی ہے. ایک بار دوڑتے ہوئے آئے کہ نور کہاں سے آ رہا ہے, تو پتہ چلا مسجد کے برابر میں جو سیدہ کا گھر ہے وہاں سے آ رہا ہے. باہر کھڑے ہو گئے, سمجھے کوئی نیا کام ہوا ہے. یا رسول اللہ نور کیسا ہے؟ رسول نے فرمایا سیدہ اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ آئی ہے. زرد نور ساتے ہوتا تھا. اور پھر جب وقت ظہر آتا, اب سورج کی روشنی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کسی اگر بہت بڑے آدمی کی تعریف کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں سرکار؟ سورج کو چراغ مت دکھائیے, ٹارچ آپ کی ہے, سورج کی روشنی میں کام کرے گی. یہ لائٹ بڑی بڑی سرچ لائٹ لگا دیں, سورج کی روشنی میں پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی ہے سورج کی روشنی. جو بڑی لائٹ آپ کے ذہن میں ہو نا وہ سوچ لیجئے گا, اور وہ سورج کے مقابلے پہ لگائیں. ایسا ہو سکتا ہے سورج کے سامنے وہ لائٹ آپ کو, جب تک اب یہ آنکھوں میں نہ ماریے گا, کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ دیں, سورج کے سامنے وہ لائٹ نہیں نظر آئے گی, بڑی سے بڑی لائٹ, کیونکہ اللہ کی لائٹ کے سامنے کسی اور کی لائٹ نہیں جلتی ہے. کچھ کہہ دیا میں نے جملہ. لیکن حدیث یہ ہے کہ جب سیدہ زہرین کے وقت مصلی پر آیا کرتی تھی تو آپ کے چہرے سے ایسا سفید نور ساتے ہوتا کہ مدینے کے لوگ پوچھا کرتے کہ سورج کا نور تو وہاں پر ہے, یہ مدینے میں سفید نور کیسا ہے؟ تو رسول اللہ کا جواب آتا یہ سیدہ کے چہرے کا نور ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سیدہ کے چہرے کا نور ہے. یہ زہر کا وقت, اچھا زہر کے وقت سفید آتا تھا, فجر کے وقت زرد, اب آیا مغربین کا وقت. مغربین کے وقت روایات یہ ہیں, دو طرح کی روایات ہیں, سرخ کا بھی ہے سبز کا بھی ہے, کہ اچانک مغربین کے وقت سرخ رنگ مدینے کے در و دیوار میں پھیل جاتا. یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ تو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اس وقت میری بیٹی فاطمہ اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ آئی ہے, یہ اس کے چہرے کا نور ہے. یعنی ہے مصلی پر سجدے میں, اور نور ہے مدینے کے در و دیوار پر. جملہ میرا آپ کی مرضی جیسے چاہے سنے. چونکہ جناب سیدہ کا نور مدینے کے در و دیوار کو روشن کرتا تھا, اس لیے جب وہ لوگ نور دیکھتے تو آسمان کے فرشتے پکارتے, یہاں پہ تو مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن نور ایسا ہوتا کہ آسمانوں تک پہنچتا. فرشتے پوچھتے پروردگار یہ نور کیسا ہے؟ آواز آتی یہ فاطمہ کے چہرے کا نور ہے, تو فرشتے کہتے ارے یہ تو زہرا ہے. زہرا کہتے ہیں نورانی تارے کو, نورانی ستارے کو جس کا نور کائنات کو روشن کر دے. اس لیے زہرا کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ آسمان کے سورج کے نور کو دیکھتے ہیں, فرشتے سیدہ کے نور کو دیکھا کرتے تھے. بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے ارے بھائی سائنس کا زمانہ ہے, کیا آپ نور کی باتیں کر رہے ہیں؟ نور کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو اس شے کو مانتے جو نظر آئے. اب ہر مومن کی پیشانی میں نور ہے, یقین ہے آپ کا؟ جس کا یقین ہے ذرا بول دے, مومن کی پیشانی میں نور ہے. اچھا مومنین کے ہاتھوں میں نور ہے. مجھے نہیں پتا نوجوانوں نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی, بزرگ بہتر جانتے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں نور ہے. آپ کہیں گے لیجیے بھائی ذلے سکولر نے تو نہیں بات بتائی ہے. بزرگ بہتر جانتے ہیں, بزرگوں کی بات نہیں کر رہا. نوجوان اور بچے کہیں گے کہاں ہیں؟ ہمیں تو کوئی لائٹ نہیں نظر آئی ہے نا. ہر چیز نظر تھوڑی آتی ہے. دیکھیں اسی مجلس میں, اسی منبر پر آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے 2016 اور 2017 میں نے یہیں پر مجلس پڑھی تھی, چوتھے امام کی شہادت کی. ایک مثال دی تھی, کہیں تو دے دوں اگر بیدار ہوں تو. جس کو آل محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آپ کہیں گے ہمارے ہاتھوں میں نور نہیں ہے, سائنس کا زمانہ ہے. وہ مولانا صاحب بول رہے تھے منبر پہ کہ ہمارے ہاتھوں میں نور ہے. کہاں آ گیا ہمارے ہاتھوں میں نور؟ کوئی لائٹ نہیں ہے. اسی نور سے تو آپ کنیکٹ ہوتے ہیں مولا سے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اسی نور سے آپ مولا سے کنیکٹ ہوتے ہیں.
آپ کہیں گے لیجئے جناب ابھی تو نور ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں لائٹ ہے، انہوں نے کہہ دیا آپ اسی نور سے مولا سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. دلیل دوں؟ جس تک بات پہنچے اپنے ہونے کا احساس دلائے. اگر اس نور سے کنیکٹ نہیں ہو رہے تو یہ زیارت میں انگلی کیوں اٹھا کے کہتے ہو السلام علیکم یا ابا؟ بھائی توجہ توجہ توجہ، یہ انگلی کیوں اٹھاتے ہو زیارت میں؟ وہ کہیں گے ذلِ ثقلین صاحب کنیکٹ ہونے کے لیے تھوڑی اٹھاتے ہیں، یہ تو بس اٹھاتے ہیں ہمارے ریچولز ہیں، ہمارے مراسم میں اس لیے اٹھاتے ہیں. جی نہیں، یہ کنیکٹ ہونے کے لیے انگلی اٹھائی جاتی ہے تاکہ آپ کے لائٹ کی ریزز، نور کی ریزز کربلا تک پہنچ جائیں. آپ کہیں گے ذلِ ثقلین صاحب سائنس کا دور ہے، ایسے کیسے پہنچ جائے گی انگلی سے؟ کیوں؟ جب ٹی وی کا ریموٹ چلاتے ہو تو اس کی ریزز نظر آتی ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ ٹی وی کے ریموٹ کی ریزز دکھائیے، میں آپ کو آپ کی انگلی کے نور کی ریزز دکھا دوں گا. بس فرق یہ ہے کہ ٹی وی کے ریموٹ کی ریزز یہاں تک پہنچتی ہیں، ہمارے نور کی ریزز کربلا تک پہنچتی ہیں. سرحال بات پہنچ رہی ہے، مثال سامنے کی دے رہا ہوں. یہ ریزز وہاں پہنچتی ہیں. اچھا ریموٹ میں، اچھا کیا ہوتا ہے اس میں؟ ریموٹ کیسے چلتا ہے؟ ہاں انفراریڈ. دیکھیں انفراریڈ نہیں ہوگا اور آپ بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ ہوتے. اچھا پتہ نہیں کہ اس کا نام بلوٹوتھ کیوں رکھا ہے؟ کیا ترجمہ بنا اس کا؟ نیلا دانت. بھلے سے ماؤس کا رنگ یا اس کا کی بورڈ کا بلیک ہو، نام رکھا ہوا ہے بلوٹوتھ. کوئی سائنس ہے آپ کے پاس؟ ہے؟ سارے سائنس بتانے کے لیے مولا کے عزاداری رہ گئے ہیں. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ساری سینسیبل باتیں، سارے لاجکس خالی عزاداروں کے لیے ہیں. اس میں سب کچھ بلیک ہے، کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. نام رکھا ہوا بغیر دانتوں کی چیز کا بلوٹوتھ، نیلا دانت. اس پہ ہم نے تو کبھی سوال نہیں کیا کہ سائنس نے کیا نام رکھا. رکھ دیا جو رکھ دیا. ہم آپ پر اعتراض نہیں کرتے لیکن اپنے اعتراضات کا جواب ضرور رکھتے ہیں. بات بولیے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ کس تک میری بات پہنچ رہی ہے. میں سامنے کی باتیں کرنے کا عادی ہوں، تقریر مشکل نہیں، آسان بنا کے کہتا ہوں. اس کا مطلب نام رکھا ہوا بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو گیا. ڈیوائس ہے ادھر سے کنیکٹ ہو گئی، ادھر آپ کا کی بورڈ وائرلیس کی بورڈ، یعنی اس میں وائر نہیں ہے. اب تو وائرلیس کا زمانہ آ گیا نا سرکار. پہلے وائر ہوتا تھا، اب وائر نہیں ہے، وائرلیس، وائر کے بغیر. تو کنیکٹ کس سے ہوا ہے؟ کہنے لگے بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کا مانیٹر ادھر رکھا ہوا ہے، وہ سامنے کی بورڈ آپ نے یہاں پہ رکھا ہوا، یہاں سے چلا رہے ہیں، کنیکٹ کیسے ہے؟ کہیں گے ذلِ ثقلین صاحب، مولانا صاحب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ سائنس ہے. یہ دور بھی رکھی ہو تو بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ دور بھی رکھا ہو. میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے بلوٹوتھ سے. میں نے کہا کہیں نہیں لگا. تو وہ کہیں گے یہ ہے نہیں، نام رکھا ہوا ہے. میں نے کہا پھر کیسے ہوا؟ کہنے لگے اس کی ریزز اس کی ریزز سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کیسے ہوتی ہیں؟ کہنے لگے پاسورڈ ڈلتا ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اچھا یہ بتائیے آپ کا وائرلیس کی بورڈ، آپ کا وائرلیس ماؤس دیوار سے کنیکٹ ہوگا؟ بھائی بولیے، سب بولیے. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگے جی دیوار میں جو وہ ڈیوائس نہیں ہے جو میچ کر سکے. توجہ. دیوار میں وہ ڈیوائس نہیں ہے جو میچ کر سکے. وہ ڈیوائس مانیٹر میں لگی ہے. جب ڈیوائس سے میچ ہوگی تو کنیکٹ ہوگا. ڈیوائس سے کنیکٹ ہو تو میچ ہوگا. ڈیوائس کنیکٹ ہی نہیں ہوگی تو میچ نہیں ہوگی تو کنیکٹ نہیں ہوگا. ڈیوائس کا ایک دوسرے سے میچ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ 1,50,000 کی بورڈ رکھ دیں، جب تک ڈیوائس میچ نہیں کرے گی کنیکٹ نہیں ہوگا. تو جملہ میرا آپ کے لیے ہے، بھائی آپ کی ڈیوائس تو کنیکٹ ہو جائے لیکن شرط ہے میچ ہونا. تو بھائی تمہاری ڈیوائس کنیکٹ ہو سکتی ہے، ہم اپنے 12ویں امام سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. ہم اپنے 12ویں امام سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. وہ فرق ہے. وہ کہیں گے جی ہم تو کنیکٹ نہیں ہوتے. تو بھائی سسٹم وہی چل رہا ہے، آپ کو آپ کی سائنس سے سمجھاتے ہیں چیز کا میچ ہونا ضروری ہے. وہ فرق یہ ہے مانیٹر اور وائرلیس کی بورڈ میں بلوٹوتھ کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے، سسٹم کا میچ کرنا ضروری ہے، یہاں پاخون کا میچ کرنا ضروری ہے. کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام، نعرہ
50 کی بورڈ کنیکٹ نہیں ہوں گے. کنیکٹ وہی ہوگا جس کا پاسورڈ لگا ہوگا. وائی فائی سے اب ادھر پورے وائی فائی کی ریسز ہیں, ادھر سنا ہے یہاں پہ بارگاہ میں الگ وائی فائی لگا ہوا ہے, یہ چاروں طرف وائی فائی کی ریسز ہیں. جس کے پاس پاسورڈ ہوگا وہ کنیکٹ ہو جائے گا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پورے بارگاہ میں وائی فائی کی ریسز ہیں, نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کہیں سے پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں. کنیکٹ کون ہوگا اس وائی فائی سے؟ جس کے پاس پاسورڈ ہوگا. پاسورڈ کس کے پاس ہوگا؟ جس کا یہاں کے لوگوں سے تعلق ہوگا, جو پاسورڈ بتا سکے. آپ کو پڑوسی پاسورڈ نہیں بتائے گا کہ بارگاہ میں جو وائی فائی چل رہا ہے اس کا پاسورڈ کیا ہے. آپ کو کسی بارگاہ والے کے پاس آنا پڑے گا, سرکار یہاں پر وائی فائی ہے ذرا اس کا پاسورڈ دے دے. تو پاسورڈ وائی فائی کا وہ بتائے گا کہ جس کو معلوم ہوگا. گھر والا بتائے گا, باہر والا نہیں بتائے گا. اسی لیے کہتے ہیں اسلام گھر والوں سے پوچھو, باہر والے نہیں بتائیں گے. بات پہنچ رہی ہے پیچھے والے دوست میرے؟ تو بھائی یہ کنیکٹ ہونا ضروری ہے. کنیکٹ کرنا سیکھو اپنے آپ کو امام سے. جیسے وائی فائی ہر جگہ نظر نہیں آ رہا, ہائے ہائے ہائے, جیسے وائی فائی کی ریزز ہر جگہ نظر نہیں آ رہی, ایسے ہی میرا امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. نظر صرف اس کو آئے گا جس کے جسم میں خون ہوگا. بات پہنچ رہی ہے؟ سرکار سائنس کی بات پہ آ جائیں تو سائنس بھی امام کا ہی قصیدہ پڑے گی. ہاں یہ مت سمجھنا کہ جی سائنس وائنس کا کچھ نہیں پتا, بس آپ سائنس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں جس کو سائنس فالو کرتی ہے. ہائے ہائے, جملہ آپ نے ہلکے سے سنا, اس سے زیادہ کی امید تھی. ہم اس کو فالو کرتے ہیں جس کو سائنس فالو کرتی ہے. آپ چاند, اب آپ کہیں گے دیکھیں سلیمان صاحب ابھی تک تو تقریر کی مثالیں اچھی تھی, صحیح مثالیں دی آپ نے, سمجھ آئی. اب بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا لوگ سائنس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں جس کو سائنس فالو کرتی ہے. یہ کچھ زیادہ ہو گیا. اور اگر ثابت کر دوں, بسم اللہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ جو جہاں بیٹھا ہے جس تک بات پہنچ رہی ہے. نہیں سقلین صاحب قبلہ کہنے لگے جی زیادہ ہو گیا. آپ نے کہا ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں جس کو سائنس فالو کرتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا سائنس کو فالو کر رہی ہے, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں جو سائنس کو فالو کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل دوں؟ سنیں گے؟ پوری دنیا چاند پر جانے کی کوشش میں ہے, پوری دنیا ستاروں پر جانے کی کوشش میں ہے. ہم اس سیدہ کے در کو مانتے ہیں جہاں پر ستارہ آ کے اترتا ہے. سامنے کی بات کرتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا نور کیسا ہوتا ہے. نور سے کنیکٹ ہوتا ہے. اب امام کی حدیث سنیے. اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہمارے باقی ماندہ نور و طینت سے بنایا ہے. مولا نے فرمایا نور جہاں سے نکلتا ہے وہیں جاتا ہے, جو جہاں سے آتا ہے وہیں جاتا ہے, جو جہاں سے جدا ہوتا ہے وہیں جاتا ہے. تو بھائی وہ نور ہیں, ہم انہی کے ماننے والے. مولا نے فرمایا ہمارے باقی ماندہ نور سے بنا ہے. کہ جو ہم ادھر بارگاہ میں آتے ہیں نا, اچھا پھر میں مثال سائنس کی دوں گا. وائی فائی کی ریزز ہیں ادھر ہے, کنیکٹ باہر سے نہیں ہوگا. کیوں؟ سگنل اسٹرانگ نہیں ہے. سگنل اسٹرانگ نہیں ہے. حالانکہ باہر آپ آن کریں گے 36,000 وائی فائی مل جائیں گے. جناب فلانا کا وائی فائی, بھائی توجہ کیجئے گا, پہنچیے گا ذرا میرے ساتھ چلیے گا, پیچھے نہ رہ جائیے گا. وہاں پہ پہنچیں گے, باہر وائی فائی کھولا, ارے بھائی فلانا کا وائی فائی, فلانا کا کنیکٹ کر لو. کہ نہیں اچھا نہیں چلتا. وہ وائی فائی بھی ہے وہ بھی ہے. کہ نہیں, کیوں بھائی سگنل اسٹرانگ نہیں ہے. کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا, کچھ اپلوڈ کرنا چاہیں گے تو اپلوڈ نہیں ہوگا. تو وائی فائی ہو تو ایسا ہو کچھ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے, کچھ اپلوڈ بھی ہو جائے. تو ایسے بھائی جملہ میرا ضائع نہ کرنا, ایسے وائی فائی سے کنیکٹ نہ کرنا جہاں سے کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے ضلع سقلین صاحب
صاحب کیا مثالیں دے رہے ہیں, اب نہ بولے تو کسی بات پر نہ بولے. ہم ایسے وائی فائی سے کنیکٹ ہیں جہاں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے جنت کا لباس ہوتا ہے. سامنے کی باتیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے. اچھا آپ کہیں گے سرکار مثال تو اچھی ہے, ڈاؤن لوڈ کی دے دی, اپلوڈ کی بھی دیجئے. بھائی توجہ کیجئے گا. دیکھیں یہ خطابت ہے کہ مشکل باتوں کو آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے, آسان باتوں کو مشکل نہیں. مزاج ہے میرا کہ میں مشکل باتوں کو آسان کر کے مثالوں سے سمجھاتا ہوں, کیونکہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان بچوں کو کون سمجھائے گا. آپ کے پاس مثالیں ہوں گی تو بچوں کو بھی سمجھا سکیں گے. اب یہ آپ کی آواز بتائے گی کہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا. مثال اچھی دینی چاہیے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے ذلِ صلاحی صاحب چلیں, آپ نے کہا وائی فائی کے سگنل اسٹرانگ ہوں گے تو کچھ اپلوڈ بھی ہو جائے گا, کچھ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گا. ایسے وائی فائی سے کنیکٹ نہ کرنا بھلے سے مفت میں مل رہا ہو. ہائے ہائے کہ جس کے سگنل اسٹرانگ ہو, کیوں؟ اس لیے کہ نہ کوئی ڈاؤن لوڈ ہوگا نہ کچھ اپلوڈ ہوگا. تو پھر ایسے وائی فائی, تو میں نے کہا بھائی ایسے وائی فائی سے کنیکٹ ہونا جہاں کوئی ڈاؤن لوڈ ہو سکے. تو ڈاؤن لوڈ کی مثال میں نے دی, وہاں سے لباس آیا. ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے اپلوڈ کی مثال تو دی نہیں, ذہن میں آئی نہیں ہوگی. بھائی میں اپنے دماغ سے پڑھی نہیں رہے, مولا عطا کے بغیر پڑھتا نہیں ہوں. تو ڈاؤن لوڈ کی سنا دی, اپلوڈ کی بھی سن لو. فرشتے روٹی لینے آتے تھے, یہاں سے لے کے جاتے تھے. بھائی سگنل اسٹرانگ ہونے چاہیے جن کے ہاں سے آپ کا, جس کے ذریعے وہاں نہ پہنچ سکے. اچھا نماز کہاں آتی ہے؟ دیکھیں سامنے سے بات. دعا مانگتے ہیں, رحمتیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سرکار جس تک بات پہنچ رہی ہے اپنے ہونے کا احساس دلائیں. مجھے نہیں معلوم آپ نے اس طریقے سے مثالیں سنی ہیں کہ نہیں سنی. کتاب میں لکھی ہوئی مثالیں نہیں ہیں. یہ دریا آل محمد پہ جو ہے نا اپنے آپ کو گرا کر ملا کرتی ہیں. آپ نے دعا کی, وہاں سے رحمت ڈاؤن لوڈ, برکت ڈاؤن لوڈ ہے نا. تو یہاں سے کیا بھیجنا ہے؟ اللہ نے بھی کچھ منگایا ہے. واجبات, نماز یہاں سے اپلوڈ کرو, وہاں پہنچنی چاہیے, درمیان میں نہ اٹک جائے. توجہ 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 توجہ, جو جہاں بیٹھا ہے یہاں سے بھیجو. اچھا نماز کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کی عرش پہ پہنچ جائے. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں رکھ کے بھیجیں گے؟ آپ کہیں گے نماز کسی چیز پہ تھوڑی جاتی ہے. میں اپنے دماغ سے میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. مولا نے فرمایا نماز کی ایک سواری ہے, جس کو سواری مل جائے اس کی نماز جاتی ہے وہاں پر. مولا سے پوچھا مولا نماز کی سواری کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نماز کی سواری زکوٰۃ ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. حدیث ہے, حدیث. جا کے علماء سے پوچھے گا نماز کی سواری زکوٰۃ ہے, یعنی نماز زکوٰۃ پر سوار ہو کے جاتی ہے. اس کے بغیر ادا تو ہو جائے گی, پہنچے گی نہیں, کیونکہ یہاں سے وہاں پہ پہنچانی ہے. تو نماز کے لیے ضروری ہے کوئی سواری ہو, سواری کے ساتھ وہاں پہ پہنچے گی, سواری کے بغیر نہیں پہنچے گی. اس لیے جہاں بھی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہاں بیٹھے ہیں سرکار؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. زکات دو گے تو نماز اس پہ سوار ہو کے پہنچے گی. مجھے نہیں معلوم جملہ آپ کیسے سنیں گے اور کس تک بات پہنچی اور کس تک نہیں پہنچی. جو ہے اپنے ہونے کا احساس دلائے. مجھے نہیں پتا کس کس نے نماز کے ساتھ زکات دی, لیکن علی نے ایسی دی کہ نماز میں زکات دی ہے. ہائے ہائے ہائے, ہاں کچھ کہا میں نے. نماز میں زکات, نماز پہ زکات دی ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. نماز کی شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى نار سرکار تھوڑا سا مجھے معلوم ہے معاملات بدل گئے ہیں, وقت بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, لیکن ذکر اہل بیت پہ بولنے کی عادت ڈالیے. بسم اللہ. بولنے کی عادت ڈالیے. وجہ یہ ہے یہ بولنا کام آئے گا. بے شک بے شک. یہ بولنا کام آئے گا آپ کے بہت.
کیوں؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوگی نہیں جی ہمیں تو خاموش بیٹھ کے مجلس سننے کی عادت ہے تاکہ ذہن میں بٹھا لیں. وہ ادھر کا ایک واقعہ مجھے پتا چلا کہ وہ کہیں بہت بڑی مجلس ہو رہی تھی تو وہاں ایک انگریز کو بلا لیا مائک کے لیے. تو اس نے پورا ساؤنڈ سسٹم انگریز نے نارتھ ہیمپٹن میں بڑی مجلس جو ہوتی ہے اس میں وہ مائک کا انہوں نے بلا لیا انگریز کو. کہا کہ بھائی یہاں پہ سارا آپ نے انتظام کرنا ہے, مائک وائک اچھے لگانے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب وہ مائک وائک کا انتظام کر دیا تو بیچ میں واہ واہ ہونے لگی, سبحان اللہ ہونے لگی. آواز جو ہے نا وہ ذرا سی اچھی نہیں چل رہی تھی. تو کسی نے اس سے کہا جا کے انگریز سے, کہنے لگا بھائی کیا آپ نے آواز رکھی ہوئی, آواز تو آ ہی نہیں رہی. تو اب انگریز کو کیا پتا, کہنے لگا یہ خاموش ہو تو آواز آئے. کہنے لگا یہ خاموش ہو تو آواز آئے. اب اس کو کیسے سمجھائے بھائی, یہ بولنے کے لیے اس لیے آمادہ کیا جاتا ہے. کیا آپ سبحان اللہ کہیں گے تو کیا میرے کوئی اسپیشل الاؤنس ملے گا مجھے؟ بھائی بولتے جائیے. یا میں اس کو بھر کے بیگ میں پاکستان لے کے جاؤں گا کہ جناب یہ حسینیہ میں مجھے اتنی ساری سبحان اللہ ملی تھی, یہ لے کر آیا ہوں میں. نہیں, سبحان اللہ میری تعریف تھوڑی ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سبحان اللہ تو اللہ کی تعریف ہے. تعریف ہو رہی ہے اللہ کی, فائدہ ہوگا آپ کا. حمد ہو رہی ہے اللہ کی. یہ معجزہ ہے سیدہ کے ذکر کا کہ ذکر سیدہ کا ہوتا ہے, تعریف اللہ کی ہوتی ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو یہ بھی عبادت ہے. اور میں نے کیا کہا, بولنا کام آئے گا وہاں پہ, یہ بولنا کام آئے گا جہاں کسی کی زبان نہیں چل سکتی, جہاں لوگوں کی زبان حرکت نہیں کر سکتی, وہاں یہ بولنا کام آئے گا. سب سے پہلے کہاں آئے گا بتا دوں؟ ابھی کسی نئی جگہ جائیں آپ, کوئی آپ کا اہل زبان نہ ہو, کیا کریں گے؟ وہاں پہ آ کے بولتے رہیں گے, خالی بولتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کی زبان کوئی نہیں سمجھ رہا. اول تو اگر خوفزدہ مقام ہوا تو بولیں گے ہی نہیں, آواز اٹک جائے گی گلے میں, آواز نہیں نکلے گی. جگہ بھی بتا دیتا ہوں, گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. قبر میں آواز نہیں نکلے گی کسی کی آواز. تو کہیں گے ذلِ ثقلین صاحب کیا بات کر رہے ہیں, قبر میں بولنا کیوں پڑے گا ہمیں؟ وہیں پر تو بولنا پڑے گا. ہائے ہائے ہائے, کچھ کہہ رہا ہوں, وہیں پر تو بولنا پڑے گا. ہاں, وہاں پہ جیسے ہی جب کوئی پیارا لٹائے گا قبر میں لٹا کے کہے گا ابھی وہ تو ہے, وہ تو سنتے رہتے ہیں, اس کے آگے کچھ جملہ کہہ رہا ہوں سرکار. وہ کہیں گے لٹانے کے بعد, سوالا منکریوں و نکیر فی القبر حق. منکر نکیر ابھی سوال کرنے آئیں گے, ان کے سوال کے جواب دینا ہے. جب وہ سوال, اور سوال کیا کریں گے, من ربو کا, من دینوں کا, من کتابوں کا, من قبلتوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا. یہ سوال کریں گے تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تیری کتاب کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا امام کون ہے. تو پھر وہ شانہ ہلا کے کہے گا وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا, ان دونوں کو جواب دینا. وہ جو شانہ ہلائیں گے نا, ان دونوں کو جواب دینا. دیجیے جناب, شانہ ہلا کے قبر میں لٹا کے, قبر میں لٹانے کے بعد کہہ رہے ہیں ان دونوں کو جواب دینا. ہمت ہے؟ یہاں جب بولنا وہاں پہ کام آئے گا. آپ کہیں گے یہاں کا بولنا وہاں کیسے کام آئے گا؟ ثقلین صاحب لاجک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. بھائی اس لیے کہ وہاں پہ نام لینا ہوگا, ان کو کہنا ہوگا میرا دین اسلام ہے, میرا رب اللہ ہے, میرا نبی محمد ہے. تو وہ کہیں گے ثقلین صاحب یہ جواب تو سب دے دیں گے. سب نہیں دیں گے. کلپ ہے میرا انٹرنیٹ پہ, پوری تفصیل بتا چکا ہوں, مجھے دوبارہ سے دہرانا نہیں ہے. پورا کلپ موجود ہے کہ سوال کے جواب پوری دنیا کو کون بتائے گا, لیکن سارے سوال کے جواب بتا دیے جائیں گے. آخر کا جواب من اماموں کا پہ سب چپ ہو جائیں گے. قبر پہ سب چپ ہو جائیں گے من اماموں کا. تو جو سوال کے جواب سب کو بتائے گا اس سے کہیں گے بھائی ہر سوال کا جواب دیا, اس کا بھی دو نا. نورانی شخصیت کہے گی مجھے مانتا ہوتا تو دے دیتا. مل کے
شادی شاد نعرہ حیدری. ہاں تو ذکر اہل بیت پہ بولتے رہا کیجئے. بسم اللہ. اور یہ بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تکلمو تو عرفو، بولو تاکہ اپنا تعارف کرواؤ. بالکل. بول کے تعارف کرواتے رہو. تو اب بات پہنچ گئی نا. چونکہ آپ کا نور مصلی پر سب کے لیے حیرت کا باعث ہوتا تھا، تو فرشتے کہنے لگے زہرا، جس کا نور. اب جملہ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے تمہید کتنی محنت سے کی تھی. میں نے کہا رسول کا نور وہ ہے کہ اندھیرے میں سوئی ڈھونڈ لیں. کسی ہستی کا نور ایسا ہو جائے کہ سورج کی روشنی میں نظر آئے. کسی بیوی کا نور ایسا ہو جائے کہ سورج کی روشنی میں نظر آئے، اسے زہرا کہا جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے. اب کہیں گے دیکھیے حدیث پڑھ کے چلے گئے. ذل اسقلین صاحب قرآن کی آیت پڑھتے تو بات ہوتی. آیت بھی سنا دوں. بسم اللہ. بسم اللہ. لا شمس ولا زمہریرا. واہ 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 واہ. سنیے آیت. جنت میں لا شمس، سورج نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بہت ہلکے سے سنا آپ نے. قرآن کی آیت ہے، میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے جنت میں لا شمس ولا زمہریرا ولا زمہریرا، وہاں پہ نہ سورج ہوگا. اب ایک تو حالات حاضرہ پہ یہ اگلا جملہ قرآن کی آیت، لا شمس ولا زمہریرا، نہ سورج ہوگا نہ ٹھٹرانے والی سردی ہوگی. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. لندن والے نہ بولے تو کہاں والے بولیں گے، برمنگم والے نہ بولے تو کہاں والے بولیں گے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ جو جنت ہم نے بنائی ہے لا شمس ولا زمہریرا، نہ سورج ہوگا نہ ٹھٹرانے والی سردی ہوگی. سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ ایسا موسم ہوگا نہ کسی کو سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی. ہاں وہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا. جیسا موسم آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا. سرکار جملے کی قدر نہیں کی. قرآن ہے. وہاں پہ ٹیمپریچر اب نوب سے کنٹرول نہیں ہوگا، ڈیجیٹل نہیں ہوگا کہ آپ اپنی گاڑی کا ٹیمپریچر سیٹ کر لیں. وہاں پہ ڈائریکٹ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ اس طریقے سے قرآن کی آیت کو سمجھنا اور سمجھانا بھی مشکل ہے. آپ سلامت رہیں جیسے سمجھ رہے ہیں. لا شمس ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج ہوگا، قرآن کی آیت ہے، نہ ٹھٹرانے والی سردی ہوگی، اور اہل جنت تکیوں میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. کیا بات. ٹھیک ہے، منظر قرآن کہہ رہا ہے لا شمس ولا زمہریرا، اہل جنت ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. اللہ نے کہہ دیا وہاں پہ سورج نہیں ہوگا. پھر اس کا کیا ہوگا؟ والشمس والضحاها. سبحان اللہ. کہاں میں آپ کو لے کر آیا ہوں. سرکار جس تک میری بات پہنچ رہی ہے اپنے ہونے کا احساس کرے، اپنے ہونے کا احساس دلائے. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں کیا نہیں ہوگا؟ لا شمس ولا زمہریرا، نہ سورج ہوگا نہ سردی ہوگی. اور قرآن ہوگا جنت میں؟ یہ بتائیے، بولیں. بسم اللہ. قرآن تو ہوگا. قرآن تو رسول نے کہا تھا میدان محشر میں مجھ سے قرآن اور اہل بیت آ کے ملیں گے. بالکل. تو قرآن تو جنت میں ہوگا، اور قرآن کی آیت بھی ہوگی والشمس والضحاها، قسم ہے سورج کی. اور جنت میں سورج نہیں ہوگا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ خدا کے واسطے. جنت میں سورج نہیں ہوگا، یعنی کہ جنت میں اللہ کہہ رہے ہیں لا شمس ولا زمہریرا کہ سورج نہیں ہوگا. اور آیت ہوگی والشمس والضحاها، قسم ہے سورج کی. تو ہاتھ جوڑ کے میں پوچھوں گا پروردگار جنت میں سورج ہے نہیں، سورج والی آیت ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ اسی لیے امام نے فرمایا یہ جو اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے یہ محمد مصطفیٰ کی قسم ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی قسم ہے. وہاں کا سورج محمد مصطفیٰ ہے، وہاں کا چاند علی مرتضیٰ ہے. اچھا آپ کہیں گے جی پھر وہاں پہ وقت کون سا ہوگا جب سورج نہیں ہوگا؟ تو
اب یہ سوال بھی تو ہے نا، کوشچن بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر دوں. یہ جو فجر کے بعد صبح صادق جسے کہا جاتا ہے، واہ 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 واہ. صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ انگلش کے لیے اس کا کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ ڈان. بیفور سن، بیفور سن رائز، اس کو وقت کو کیا کہتے ہیں؟ ڈان. DAWN. ہاں، بیفور سن رائز اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ ڈان. انگلش میں کیا کہتے ہیں ڈان؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق، سچی صبح. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کہاں بیٹھے سرکار؟ ایک ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس تک بات پہنچ رہی ہے. انگلش میں کہتے ہیں ڈان. اور بیفور سن رائز جو ٹائم ہوتا ہے اس میں سورج نہیں ہوتا پھر بھی روشنی ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. سورج نہیں ہوتا پھر بھی روشنی ہوتی ہے. مولا نے فرمایا جنت میں ہر وقت صبح کا وقت ہوگا. ہائے 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 ہائے. صبح صادق کا وقت یعنی ڈان والا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ روشنی جنت میں ہوگی. نہ رات ہوگی نہ سورج. اس کا مطلب سورج نکلنے سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ سچی صبح ہوتی ہے. سچی صبح کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جنت میں ہوگی. جنت میں کیوں ہوگی؟ اس صبح کو وہ وقت جنت میں ہوگا اس لیے اسے سچی صبح کہا جاتا ہے. اس کا مطلب جنت میں صرف وہ ہوگا جو سچا ہوگا. ہائے 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 ہائے. جنت میں صبح بھی سچی ہوگی. میرا جملہ ضائع نہ کرنا، یہ محنت کا جملہ ہے، کتاب میں نہیں ملے گا. جنت میں صبح بھی سچی ہوگی تو پھر جنت میں کوئی جھوٹا نہیں جائے گا. ہائے 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 ہائے. تو جھوٹا نہیں جائے گا، اسی لیے تو کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کا مطلب یہ جھوٹوں کے ساتھ مت ہونا. مل کے تو پھر سمجھ جائیے سچوں کا ساتھ دینا ہے کیونکہ سچوں والے ہی جنت میں ہوں گے. آپ اسی لیے شہزادی کا لقب ہے صدیقہ. ہائے 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 ہائے. ہمارے یہاں صدیقہ اسے نہیں کہتے جو سچ بولتی ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں اگلے جملے میں آپ کیسے بولیں گے آپ کی مرضی. صدیقہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ بولتی ہو، نہیں، جو بول دے وہ سچ ہوتا جائے. جس کا کہا جھوٹ ہو ہی نہ سکتا ہو اسے کہا جائے گا صدیقہ. بی بی زہرا کا ایک لقب ہے صدیقہ. تو اب صدیقہ کے ماننے والے ہی تو سچے ہوں گے. آپ سمجھ گئے کہ صبح بھی صادق ہوگی. کہاں سے میں بات لے کے گیا اور کہاں میں آپ کو لے کے گیا ہوں. لا شمس ولا زمہریرا. جنت میں نہ سورج ہوگا نہ سردی ہوگی. جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے اور وقت کون سا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے ذلے سقلین صاحب ہمیں نہ سمجھ نہیں آتی یہ بات. یہ آپ لوگ جو تقریر کرتے ہیں تو آپ ایسی مثالیں دیتے ہیں سائنس پہ نہیں بیٹھتی. جائیے دبئی جائیے. دبئی میں انہوں نے ایک مال بنایا ہے. اب مجھے نہیں معلوم مال آپ کس نیت سے جاتے ہیں. میں تو جس جگہ بھی جاتا ہوں وہاں پہ یہی سوچتا ہوں کہ آل محمد کی کون سی کہی ہوئی بات یہاں پہ سچی ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا کون کس نیت سے جاتا ہے. میں تو جہاں جاتا ہوں آل محمد کے فضائل ڈھونڈتا ہوں. میں تو درختوں کو دیکھوں تو درخت میں ان کے فضائل ڈھونڈتا ہوں. میں تو سورج چاند ستارے زمین دیکھوں تو ان کے فضائل ڈھونڈتا ہوں. کسی نئی مٹی میں جاؤں تو یاد آتا ہے کہ تراب ہے علی ابو تراب ہے. بولا تاکہ پہچانے جاؤ. کہیں کسی نئے علاقے کا نمک کھاؤں تو یاد آتا ہے کہ یہ نمک ہے مہر فاطمہ میں رکھا ہے. میرا پرسپشن الگ ہے. میں الگ انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو وہ ایک مال ہے دبئی میں. اب اس میں جائیں تو اس میں نہ انہوں نے دن کا وقت رکھا ہے، دن والی لائٹیں بھی نہیں لگائیں، رات والی بھی نہیں لگائیں. اس کا جو انہوں نے اوپر وقت رکھا ہے وہی صبح صادق کا وقت رکھا ہے. جا کے دیکھیے گا، کہہ گیا کچھ، غور کیجئے گا اور اس کو سرچ کیجئے گا. تو سائنسدان تو صبح صادق کا وقت بنانے میں لگے ہیں اور صبح صادق جن کے قبضے میں ہے آپ ان کو چھوڑنے کے چکر میں ہیں. اب جنت میں وقت کون سا ہے؟ صبح صادق. نہ جب دھوپ ہوتی ہے اور نہ سردی ہوگی ٹھٹرانے والی. اب کیا ہوا؟ لا شمس ولا زمہریرا. نہ وہاں پہ سورج ہوگا. آپ کہیں گے یہی پہ. اب میں کیا کروں؟ اس کی تفصیل اتنی ہے کہ پورا اشرا ہو سکتا ہے اس پر.
بات پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ. صبح صادق کا وقت، جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے. ایسے میں قرآن میں اللہ نے آیت لا شمس ولا قمر، نہ اس وقت سورج ہوگا نہ ٹھٹرانے والی سردی ہوگی. پھر جنت بیٹھے ہوئے جنتی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی چمکے گی. توجہ توجہ، پیچھے والے جو جہاں ہے اپنے ہونے کا احساس دلائے. اچانک جنتی بیٹھے ہوں گے جنت میں کہ وہاں پر ایک سورج کی روشنی چمکے گی. واقعہ لکھا ہوا ہے، جہاں قرآن ہے مولانا فرمان کا ترجمہ جس میں ہے وہ قرآن اٹھائیے گا، حاشیے پہ پورا واقعہ مل جائے گا. مولانا مقبول کے ترجمے میں حاشیے پہ پورا واقعہ مل جائے گا. تفسیر نور الثقلین میں پورا واقعہ مل جائے گا. تفاسیر اٹھا کے دیکھتے رہیے، اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا مل جائے گا. حوالے دے چکا، اب بولنا آپ کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی چمکے گی. ایسی روشنی ہوگی سب کی آنکھیں چدیا جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی. تھوڑی دیر بعد سب آنکھیں کھولیں گے، جب دیکھنے کے قابل ہوں گے تو پوچھیں گے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا. تو ایک بار تمام جنتی یہی آیت پڑھیں گے کہ پروردگار تو نے قرآن میں آیت اتاری تھی کہ جنت میں نہ سورج ہوگا نہ سردی ہوگی، تو یہ سورج کی روشنی کہاں سے آ گئی؟ اللہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، سیدہ اپنے محل میں کسی بات پہ مسکرائی ہے. جناب سیدہ نے اپنے محل میں کس قصر میں کسی بات پر تبسم فرمایا ہے. یہ ان کے مسکرانے کی روشنی ہے. سبحان اللہ. آئے ہائے عظمت بی بی سیدہ طاہرہ باوت بلند سلوات. یہ ان کے مسکرانے کی روشنی ہے. سبحان اللہ. ہو گئی تقریر. بسم اللہ بسم اللہ. کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہ ان کے مسکرانے کی روشنی آئی ہے. سبحان اللہ. کائنات کل چونکہ اس خمسے کی الوداعی مجلس ہے تو کوشش کیجئے گا تھوڑا سا جلدی آ جائیں تاکہ موضوع کو مکمل کر دوں. اور ذہن بنا کے، میں آپ سے پہلے دن ہی کہہ چکا، ذہن یہی بنا کے آئیے گا فضائل سیدہ سننے ہیں. عظمت جناب سیدہ کا ایک بحر کا ایک قطرہ اس کو پانا ہے، یہ آپ نے ذہن میں لے کر آنا ہے. اور دیکھیے بڑی ذمہ داری ہے آپ تمام حضرات پر. لوگ پریشان ہیں کہ ہم تو چلیں اس در سے وابستہ ہے، ہماری نئی نسل کا کیا ہوگا؟ نئی نسل وہ کرے گی جو آپ سکھائیں گے. آپ مجلس میں آگے بیٹھنا سکھائیں گے تو مجلس میں آگے بیٹھیں گے. بچوں کو بچپنے سے عادت ڈالیں اور کہیں بیٹا اس میں حصہ لو. مجلس میں کوئی آ کے سلام پڑھے، کوئی آ کے نوحہ پڑھے، کوئی آئے تو نیچے سے بیٹھے، گھر جائے تو اس سے پوچھیں کہ یہ جو واقعہ پڑھا گیا تھا تمہیں یاد ہے؟ کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہیں آئی، یہ بچوں کو سکھانا پڑے گا. آپ کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو فضائل اہل بیت بھی سنائے اور مصائب اہل بیت بھی سنائے، مولا کے دوستوں کا بھی بتائے اور مولا کے دشمنوں کا بھی بتائے. آپ سے سوال ہوگا، خالی آپ کا آنا، آپ آئے بڑا کمال نہیں ہے. آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کے والد لے کے جایا کرتے تھے. توجہ، تو آپ کی اولاد تب آئے گی جب آپ لے کر آئیں گے. بچوں کو عادت ڈالیں. یہ جو سال بھر مجلسیں اور میلاد ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ بچہ صرف 2 مہینے کے انتظار میں نہ رہے، پورے سال اس کو امام بارگاہ سے کنیکٹ کر دیں. کچھ کہا میں نے، اس کو اس ماحول سے کنیکٹ کر دیں. امام بارگاہ سے کنیکٹ ہو گیا، مولا سے آپ کنیکٹ ہو جائے گا. اور جب کوئی کسی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو آس پاس کے سگنل اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں. اگر آس پاس کی ریزش سے بچانا ہے تو ویسے بھی اب تو کووڈ کے بعد دنیا کو پتا چلی گیا جراثیم سے بچنے کے لیے ماسک لگانا پڑتا ہے. جراثیم سے بچنا ہے تو ماسک لگاؤ. وہ کہتے ہیں یعنی جراثیم سے بچانا ضروری ہے. تو جیسے باڈی کو جراثیم سے بچانا ضروری ہے ایسے ہی روح کو جراثیم سے بچانا ضروری ہے. باڈی کو جراثیم سے بچانے کے لیے سینیٹائز کرتے ہیں، روح کو جراثیم سے بچانے کے لیے ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے. ضروری
ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو سب کو لا کے مجلس کا حصہ بنائے. ایک دن کھیلے گا, 2 دن کھیل لے گا, چوتھے 5ویں دن یہاں پہ آ کے بیٹھے گا. وہ دیکھیں وہ لے کے بیٹھے میں بچے کو نیند آئی وہیں سو گیا, لیکن کانوں میں علی علی تو جا رہا ہے نا. اسی طرح آج سویا ہے, کل اور اٹھ کے بیٹھ جائے گا, آئیں گے تو لے کے کنیکٹ ہوگا نا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو اہل بیت کے ذکر سے جوڑے رکھیں. آپس کے معاملے چلتے رہیں گے, اس کو اس سے اختلاف, اس کو اس سے اختلاف, اس کو اس سے اختلاف, سارے اختلافات ہوں اپنی جگہ, لیکن جلوس جب نکلتا ہے تو عباس کے علم کے نیچے سب آ کے کھڑے ہوتے ہیں. عزاداری نے آپ کو کنیکٹ رکھا ہوا ہے, تو خدا کے واسطے اس عزاداری کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے رہیں. کچھ فیصلے کہ یہ کافر ہے یا یہ شیعہ ہے یا یہ نہیں ہے, جو فیصلے امام زمانہ کے کرنے کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں. کچھ کہہ رہا ہوں, بات پہنچ رہی ہے. آپ جڑے رہیے, اس در سے جڑے رہیے. آپ کا کام ہے یہاں تک پہنچا دینا, یہاں تک پہنچا دیا, سنبھالنا امام کا کام ہے. میں نے کہا تھا پہلے دن ہو گئی تقریر. آج یکم جمادی الثانی ہے. وہ دن پرسوں جناب سیدہ کی شہادت کا دن ہے. ویسے تو 3 تاریخیں ہیں, لیکن اکثر علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ شہادت 3 کو ہوئی ہے. وجہ بھی علماء دلیل بھی دیتے ہیں, بڑے بڑے علماء کی تقریر اور کلپ ریکارڈ پر ہیں, دلیل بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شہزادی نے فرمایا تھا میرا جو جنازہ ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. تو اور تاریخوں کی بنسبت 13 تاریخ ہوتی ہے, اس دن آسمان پہ چاند ہوتا ہے, لیکن 3 تاریخ وہ ہوتی ہے کہ چاند جلدی چھپ جاتا, آسمان پر تاریکی ہوا کرتی ہے. آج میں دروازے کے گرنے کے مسائل پڑھوں گا. آج میں آپ کو جناب سیدہ کا زخمی ہونا سناؤں گا, کل جناب سیدہ کا دفن سناؤں گا, اور آپ نے ویسے رونا ہے میرے جوانوں, میرے بچوں, میرے دوستوں, کہ جیسے رونے کا حق ہے. قسم کھا کے بتانا, کیا کسی کی مجال ہے تمہارے ہوتے ہوئے, اللہ نہ کرے ماں پر تمہاری کوئی تمہارے سامنے ہاتھ اٹھا دے. اللہ اکبر. اس کو سوچنا. مجھے یہ بتاؤ چھوٹے چھوٹے حسن و حسین پہ کیا گزری ہوگی. میری شہزادی خود بی بی نے فرمایا کہ جب باہر مجمع ہوا تو آواز دی گئی کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. شہزادی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جہاں رسول اللہ کے سلام کیا کرتے تھے؟ اجرکم علی رسول اللہ. اس گھر کو جلا دو گے جہاں رسول اللہ کے سلام کیا کرتے تھے؟ کہاں. کہتے ہیں شہزادی جب گفتگو کرنے گئیں, کاش میں آپ کو منظر سمجھا سکوں, کاش میں آپ کو وہ دکھا سکوں منظر, اور گریے پہ آپ گریہ کیجئے گا, منظر میں مبہوت مت ہو جائیے گا, محو مت ہو جائیے گا. عام طور پر پاکستان ہو, ہندوستان ہو, بر صغیر ہو, سب کانٹیننٹ ہو, یا پھر یہ ہو یو کے, یورپ, امریکہ, یہاں پہ یہ ہوتا ہے جو گھر کا مین گیٹ کھلتا ہے تو وہ کسی لاؤنج میں یا کمرے میں کھلتا ہے. عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا, چونکہ فوراً صحن ہوا کرتا تھا اور باہر سے آنے والے کی نظر, بنی ہاشم میں یہ دستور تھا اور کہیں نہیں تھا.
کہ گھر کا دروازہ صحن میں تو کھلتا تھا لیکن باہر سے آنے والی کی نظر ڈائریکٹ صحن میں نہ پڑے، اس لیے جہاں دروازہ کھلتا تھا اس کے فوراً بعد دیوار ہوا کرتی تھی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے جملہ سن لیا۔ دروازے کے بالکل پیچھے دیوار ہوا کرتی تھی تاکہ باہر سے آنے والے کی نگاہ گھر کے اندر نہ پڑے۔ میری شہزادی جا کے دروازے پہ گفتگو کر رہی تھی، دروازے کو آگ لگائی گئی۔ میری شہزادی نے کہا کہ ارے بھائی دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ ابھی شہزادی گفتگو کر رہی تھی، کسی نے جلتا ہوا دروازہ اس پر ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ۔ اجرکم علی رسول اللہ، سینے پہ ہاتھ مارتے رہو، ماتم کرتے رہو۔ دیکھو مجھے معلوم ہے لیکن دو جملے سن لینا، کاش میں آپ تک یہ مصائب کی روایت پہنچا پاؤں۔ سمجھ رہے ہو، دروازہ جلتا ہوا ٹھوکر مار کے گرایا گیا۔ اب میں مقتل سے ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں اور روایت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ روایت میں یہ ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی کے اوپر آیا، پہلی بار میری شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو باہر کی طرف دھکیلا۔ ذمہ داری، میری شہزادی نے جلتے ہوئے دروازے کو باہر کی طرف دھکیلا، لیکن جیسے ہی دروازہ باہر دھکیلا، اب کی بار کئی لوگوں نے اپنے پاؤں دروازے کو مارے۔ اب جو دروازہ آیا سیدہ دیوار کے اور دروازے کے بیچ میں، اجرکم علی رسول اللہ، سیدہ دیوار کے اور دروازے کے بیچ میں، اور دروازہ آ کے گرا۔ پھر اگلا جملہ کیسے سنو گے؟ اگلا جملہ بتاؤں، یہ جو میں روایت سنا رہا ہوں کتاب کی روایت ہے، کسی سے سنی ہوئی روایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں سیدہ جو نیچے گری، چلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا۔ کاش میں بتا سکوں، چلتا ہوا دروازہ میری بیوی کے پہلو پہ گرا۔ میری شہزادی خود کہتی ہے جب دروازہ جل رہا تھا اس کی تپش میرے چہرے پر آ رہی تھی۔ اجرکم علی الزہرا، اس کی تپش میرے چہرے پہ آ رہی تھی۔ میری بیوی نے، میں کیا بتاؤں، جلتا ہوا دروازہ، کاش میں منظر سمجھا سکوں، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا۔ ارے خالی سیدہ زخمی نہیں ہوئی، جلتے ہوئے دروازے کی تپش۔ اجرکم علی الزہرا، جلتے ہوئے دروازے کی تپش، جلتا ہوا دروازہ گرا۔ ارے کاش اسی پہ بس ہو جاتا۔ اگلا جملہ سنو گے، کہتے سیدہ زمین پہ تھی، دروازہ سیدہ کے پہلو پہ تھا، کچھ ظالم دروازے پہ چل کے گھر کے اندر، اور سیدہ کے دہن سے ایک آواز آتی رہی، ارے فضا میرا موسے، فضا میرا موسے، ایک آواز آتی رہی، فضا میرا محسن۔ دیکھو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب دروازہ گرا نا تو جناب سیدہ کو بچانے کے لیے کون کون آیا؟ فضا آئی، جملہ سننا، فضا آئی، سادات کے در پہ آگ پہلی بار آئی، پھر اس کے بعد آتی رہی۔ جملہ میں نے کہہ دیا، آگ پہلی بار آئی، اس کے بعد آگ آتی رہی۔ جب دروازہ گرا نا، جناب فضا آئی، دروازے کو اٹھانے لگی، لیکن دروازہ بھاری تھا۔ ارے کہتے ایک کونے میں زینب ام کلثوم چھوٹی بچیاں آئے، اماں جلتا ہوا دروازہ، زینب ام کلثوم نے اٹھا، مجھے نہیں معلوم چلتے ہوئے دروازے کو اٹھانے میں زینب کے ہاتھ، ام کلثوم کے ہاتھ۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ۔ لیکن میں کہوں گا شہزادی زینب یہ مدینہ ہے۔ ارے جلتا ہوا دروازہ اٹھایا تو فضا نے ہاتھ تو لگایا، زہرا نے یہاں سے اٹھایا، لیکن ہائے کرب و بلا، سجاد کا جلتا ہوا بستر۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ۔ جملہ سن لیا، سجاد کا جلتا ہوا بستر۔ آخری دو جملے سن لو۔ اس کے بعد علی کو حجرے سے نکالا گیا، گلے میں رسی ڈالی گئی، حسن حسین کو تماچے مار کے الگ کیا گیا۔ آخری جملے، حسن حسین کو تماچے مار کر الگ کیا گیا۔ میری شہزادی جو زمین میں گری ہوئی تھی نا، جب دیکھا نا مجمع علی کے اوپر حملہ کر رہا ہے، میری بیوی ایک بار یا رسول اللہ کے اوپر اٹھی۔ آخری جملے، میری بیوی
ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ کر اٹھی، جا کے اپنے آپ کو علی پہ گرا دیا، جو تازیانے علی کے لگائے تھے وہ تیرا اجرکم علی الزہرا، تازیانے علی کے لگنے والے تازیانے میری شہزادی نے کھائے، بالکل کیسے؟ ویسے ہی جیسے سجاد کے لگنے والے تازیانے زینب، اجرکم علی الزہرا، یہی حق ہے کہیے گا، یہی حق ہے کل دفن پڑھوں گا نہیں گا، لیکن آج کی حد تک بات کامل ہوئی، جملہ سن لو، کہتے ہیں سیدہ نے اپنے آپ کو علی پر گرا دیا، جو تازیانے علی کے لگ رہے تھے وہ سیدہ کے لگنے شروع ہوئے، لیکن سیدہ نے علی کو الگ نہیں ہونے دیا، لیکن جب ظالم نے دیکھا نا تازیانے کھا رہی الگ نہیں ہوتی، ایک ظالم نے بڑھ کر سیدہ کے چہرے پر جو رونے آیا ہے، دیکھو یہی حق ہے میرے بچوں رونا، میرے بچوں کے لیے یہی حق ہے۔ آخری جملہ، آگ اور چہرے پر تماچا، کچھ یاد آیا؟ آگ اور چہرے پر تماچا کچھ یاد آیا؟ کربلا یاد آئی، ہائے سکینہ کا دامن بھی جلا، سکینہ کے تماچے بھی لگے، لیکن ایک مصیبت اور ہوئی، سکینہ کے گوشت والے چھینے گئے تھے۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ماتم کرنا، رونے کا حق ادا کرنا، آخری جملہ، اس کے بعد ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا۔ سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے تھے، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے تھے، کیونکہ گوشوارے ایسے پہنائے جاتے ہیں کہ وہ گر نہیں سکتے، گر نہ جائیں، اس لیے مضبوطی سے گوشواروں کو کانوں میں باندھا جاتا ہے، مضبوطی سے آویزہ کیا جاتا ہے، چونکہ جلدی میں تھے، سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں گئے، چھینے۔ آپ کہیں گے میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بیٹا سلامت رہو، بیٹا آباد رہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے رونے والے ہیں۔ آخری جملہ، سکینہ آپ کے گوشوارے چھینے گئے، لیکن کتاب کا جملہ یہ ہے، مقتل کا جملہ یہ، جب سیدہ کے چہرے پہ تماچا مارا گیا نا، آخری جملہ ہے، سیدہ کے چہرے پہ جب تماچا مارا گیا نا، جملہ سن لو، میں آخری جملہ کہنے آ رہا ہوں، جب سیدہ کے چہرے پہ تماچا مارا گیا، تماچا اتنی زور سے مارا گیا تھا کہ سیدہ کے کانوں کا گوشوارا کانوں سے نکل کے زمین میں۔ آمد بابا، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا، ارے مدینہ، ہائے سیدہ، ہائے زہرا۔ لا